السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع اللہ رب العزت کی صفت عفو درگزر کرنے سے متعلق ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 135 اور 136 میں رب تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد پاک ہے، تقوی والوں کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ لوگ جب کھل مکھلا کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا اور کوئی بری حرکت کر کے خاص اپنی ذات کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اسی لمحہ اللہ رب العزت کی عظمت اور عذاب کو یاد کر لیتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہنے لگتے ہیں۔ اور بات بھی یہ ہے کہ سوائے اللہ رب العزت کے کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور برے کام پر وہ اڑتے نہیں، اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بدلہ ان کے رب کی جانب سے بخشش اور ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ لوگ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور کام کرنے والوں کی کیسی اچھی مزدوری ہے۔ اور ایسے ہی سورہ النحل آیت نمبر 119 رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب پاک محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جو نادانی سے کوئی برائی کر بیٹھیں، پھر اس برائی کے بعد وہ توبہ کر لیں اور اپنے اعمال درست کر لیں، تو بے شک آپ کا رب اس توبہ کے بعد بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اس سلسلہ میں بخاری شریف حدیث نمبر 2694 میں ایک حدیث قدسی منقول ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے، میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں، اگر بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو شخص صالح اعمال کے ذریعے جتنا زیادہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتا ہے، رب تعالیٰ جل شانہ اس سے زیادہ اپنی رحمت اور مدد کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ رب العالمین انتہائی عفو درگزر کرنے والے ہیں۔ جب گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، نافرمانی ہو جائے تو مقتضا تو یہ ہے کہ اس کا بدلہ اس کو اتنی سزا ملے، لیکن رب کریم کیونکہ رؤوف الرحیم ہیں، بہت زیادہ معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے ہیں، اس لیے رب تعالیٰ جل شانہ توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ کسی توبہ کرنے والے کی توبہ رب تعالیٰ جل شانہ کو قبول ہو جائے تو رب تعالیٰ جل شانہ اس گناہ کے بقدر اس کو نیکیاں بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر کام میں، ہر بات میں رب العالمین کی رضا جوئی کو اپنا مقصود بنائیں، اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے پوری محنت جد و جہد نہ ہو سکتا ہے اس کے لیے جتن کریں۔ آج کوشش کریں گے تو اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملے گا اور موت کے بعد بھی ملے گا۔ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے اور بہت جلد ختم ہونے والی ہے، پھر تو ہمیشہ کی آخرت ہوگی، نہ وہاں سے کہیں جا سکیں گے اور نہ وہاں سے بچ نکلنے کا اس کے سوا کوئی راستہ ہے کہ ہم دنیا میں اللہ رب العالمین کو راضی کریں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ راضی ہوتے ہیں اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری سے، اس لیے کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں یہ ارشاد فرما رکھا ہے
کہ اگر تم اللہ رب العزت سے محبت کرنا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ جو بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان سے اتباع کرے گا، رب تعالیٰ جل شانہ اس کو نہ صرف اپنا محبوب بنائیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ گزارش ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، انہیں بھی اللہ رب العالمین اور محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری اور فرما برداری کی طرف بلائیں۔ اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔